اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن سلیمانی۔ ناظرین و سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہے اور اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں بے پناہ نازل ہوتی ہیں، بے شمار نازل ہوتی ہیں۔ تو اس میں شیطان بھی جکڑ دیا جاتا ہے، بہت کچھ ہے، لیکن آج کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے میں گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے قبل ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان کا آپ کے ساتھ تعارف کرواتے چلیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں فخر السادات سید السادات حضرت علامہ مولانا مفتی سید وسیم الحسن شاہ کاظمی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ اسی طرح میرے ساتھ موجود ہیں حافظ و قاری جناب عبدالصبح خان صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مزید سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے اور رمضان جب بھی آتا ہے اپنی رحمتیں ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات چیت کرتے ہیں کہ رمضان کے فضائل کیا ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کا رمضان ٹھیک گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، رمضان المبارک کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماشاءاللہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، تم پر اسی طرح روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی، یعنی روزہ ایک قدیم عبادت ہے بے شک، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ وہ ہم رکھ رہے ہیں، بلکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو سابقہ امتوں پہ بھی رب کائنات نے فرض کی تھی۔ بے شک، اس کی کیفیتیں الگ ہو سکتی ہیں۔ ہمارا رمضان میں ہے روزوں کا مہینہ، ان کا کسی اور مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ اختلاف نوعیت کا یہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال بنیادی طور پر روزے کی عبادت ایک قدیم عبادت ہے۔ قدیم عبادت، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ روزہ جب بھی آتا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اس بارے میں گائیڈ کرتے اور صحابہ سے ارشاد فرماتے کہ تمہارے پاس ایک برکت والا مہینہ آ رہا ہے، بے شک، اور حضور فرماتے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر، اور اور فرمایا حدیث میں کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ بے شک، اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، حضرت سہل ابن سعد اس کو روایت کرتے ہیں۔ بے شک، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فی الجنت 8 ابواب، اللہ کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ 8 دروازے، منہا باب یسمی الریان، ان میں سے ایک باب ہے جس کا نام ریان ہے۔ باب الریان، لا يدخلہ الا الصائمون، اور یہ جو ریان دروازہ ہے اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ روزے دار، تو روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ جیسے ہی ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو ہر روز آسمان میں پہلے دن سے ہی فرشتہ منادی کرتا ہے کہ خیر کو طلب کرنے والے تم اپنے مقصد کی طرف آگے مزید بڑھو اور خیر کو مزید طلب کرو، کیونکہ رب کائنات کی رحمت بہت زیادہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ غفور و رحیم ہے، کریم ہے، لیکن ہم جیسے گناہگاروں کے لیے رب کائنات کچھ بعض خاص مواقع ایسے مہیا کرتا ہے کہ جس میں ہم تھوڑا عمل کر کے رب کائنات کی بارگاہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک، رمضان المبارک تو میں سمجھتا ہوں نیکیوں کا بجٹ ہے۔ آپ دیکھیں، نفل کا ثواب کا بتائیں اس کا کیا ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب کیا کہاں تک؟ فرض کا ثواب اللہ کے فضل و کرم سے بڑھا کر ایک فرض ادا کریں تو 70 فرائض کے برابر ثواب مل جاتا ہے، یعنی ایک قدم اٹھائیں تو بندہ 70 قدم آگے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نوافل میں یہ ہے کہ نوافل سے فرائض کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ بے شک، تو نوافل میں یہ خصوصی رب کائنات کی طرف سے پیکج ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینہ میں کہ ایک نفل ادا کریں تو وہ فرض کے برابر رب کائنات اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔
آپ دیکھیں مفتی صاحب، رمضان میں مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، حد سے زیادہ دیتے ہیں، خاص کر اگر ہم پاکستان کی بات کریں، اوورال بھی اگر مسلمانوں کی بات کریں تو وہ تکلیف دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک میں اس طرح لوگ ذخیرہ اندوزی کرنے شروع کر دیتے ہیں، ناجائز منافع خوری کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام میں جی دیکھیں بنیادی طور پر حقوق العباد اور کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہ دینا، بے شک یہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ ایک اسلام کا بنیادی درس ہے۔ بے شک حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں تو کسی جانور کو بھی بے جا اذیت دینا وہ سید کائنات کو گوارا نہیں ہے۔ کسی انسان کے ساتھ بھی ناروا سلوک کرنا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اسے تکلیف دینا اسلام میں ایک ایسا جرم ہے کہ یہ جرم اس وقت تک خدا بھی معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ صاحب حق خود نہ معاف کرے۔ یہ یعنی ایک ایسا جرم ہے کہ حج اور نوافل اور صوم و سیام کی کثرت بھی اس غلطی کو مٹائے اور اس گناہ کو مٹا نہیں سکتی جو کسی مسلمان کو اذیت دے کر حاصل کی گئی ہو۔ تو ویسے بھی یعنی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ویسے بھی اسلام کا بنیادی جو درس ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان کسی غیر مسلم انسان کو بھی تکلیف دینا کسی بھی موقع پر کسی بھی مہینے میں یہ جائز نہیں ہے۔ انسانیت کا خیال رکھنا، انسانیت کا خیال۔ اور رمضان میں چونکہ یہ ایک نیکی کا مہینہ ہے اور اسے شہر مواسات کہا گیا یعنی ہمدردی کا مہینہ، تو اسلام کی تعلیمات کے یکسر خلاف ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو تکلیف دی جائے اور ان پہ رحم و فضل و کرم نہ کیا جائے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ دیکھیں رمضان المبارک کا جیسی آغاز ہوتا ہے لوگ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، روزہ رکھ کر اخلاق ان کا کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے، اپنے معاملات کو وہ کافی حد تک درست کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سیر یا افطار رزق حلال کے ساتھ نہیں کرتے، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، تو کیا ایسے لوگ جن کا رزق جو ہے حلال ہی نہ ہو، ایسے لوگوں کی بھی یہ عبادات قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور رمضان المبارک میں ایسے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے یا نہیں؟ جو حرام خوری کے ساتھ سحر و افطار کرتے ہیں اور پھر وہ تسبیحات پھیرتے ہیں اور نوافل کی کثرت، وہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس بندے کی قطعاً کوئی عبادت کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جس کا کھانا پینا یہ حرام کا ہو، حرام کا لقمہ پیٹ میں ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی 30-40 دن کا کہتے بھی ہیں، تو پھر رمضان تو ہے بھی 30 دن کا ہے۔ تو بہرحال جیسے بھی ہو یہ خدا کو دھوکہ دہی کے مترادف ہے۔ اولین وہ نہ نوافل کی کثرت کریں نہ تسبیحات کی کثرت کریں، اولین جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال کے لیے کوشش کریں اور رزق حلال پہ ہی اپنا گزر اوقات کریں، تب جا کر کوئی عبادت قبول ہوگی، ورنہ یہ ویسے فضول کی ٹکریں ہیں اور اس طرح سے قطعاً بھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ الٹا ایسے لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ وبال جان بن جائے گا، کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، وہ دلوں کے حال علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، تو اس طرح سے چیزوں سے اللہ کو ورغلائے نہیں جا سکتا۔ بالکل ایسی مفتی صاحب، پھر اس سوال میں سے ایک سوال مزید آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے جس طرح لوگ کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ ایک طرف سے قبضہ بھی نہیں چھوڑتے اور دوسری طرف سے یہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ جو جگہ انہوں نے قبضہ کی ہوتی ہے یہ واپس کیے بغیر بھی ان کو جزا مل سکتی ہے کہ نہیں؟ اور دوسری چیز مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جگہ پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کے بارے میں شریعت اسلام اس میں ایک یہ قانون اور ضابطہ یاد رکھیں کہ جو بھی کسی بندے کا حق ہو کسی کا حق ہو، وہ حق جب تک ہم واپس نہ کر دیں، وہ حق واپس نہ کر دیں تو نہ حج اس گناہ کو مٹا سکتا ہے، نہ رمضان کے روزے، نہ تہجد، نہ نوافل اور نہ عبادات کی کثرت۔ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی کا ناجائز حق ہمارے ذمہ ہے تو فرائض، نوافل وغیرہ سب کچھ حج عمرہ کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کا صاحب حق کا حق ہم لوٹا دیں۔ یہ قطعاً بھی درست نہیں ہے کہ کسی کی ناجائز زمین دبا کر ہم اس سے حاصل ہونے والی رقم سے 2 عمرے کرائیں، تو اللہ کو اس طرح ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو حق صاحب حق کا لوٹانا وہ سب سے پہلے ہے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ ناجائز زمین دبا دینا اور اس پہ قبضہ کر لینا،
تو حضور سید کائنات کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کی ناجائز طور پر ایک بالغ زمین بھی اگر قبضہ کر لی تو قیامت کے دن یہ 7 زمینیں ان کا توق بنایا جائے گا اور اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، تو بہت بڑا وبال جان ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم آؤ تو کسی کے ذمہ کسی کا حق ہو اور وہ اس کے گلے میں توق بنا ہو، تو اس چیز سے احتراز ضروری ہے۔ اس کی نیکیاں اٹھا کر دوسرے کو نہ نیکیاں دے دی جائیں اور بہت سارا جو عمل ہے وہ ضائع ہو جائے، تو اس سے یہ اجتناب ضروری ہے۔ اور ہمارے لیے یہ درس ہے کہ حقوق اللہ کی بھی ہم نے پاسداری کرنی ہے، لیکن حقوق العباد میں ہم نے بہت زیادہ احتیاط کا دامن تھامنا ہے۔ بالکل جی، مفتی صاحب آپ کے جواب سے ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے کہ جس طرح کوئی شہید ہو جاتا ہے، حالانکہ شہید کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن اگر اس نے کسی سے قرض لیا ہو، جب تک وہ قرض ادا نہیں کیا جاتا کہتے ہیں کہ اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں سنائی جائے گی۔ تو اس لیے بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جب رمضان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، کسی کا ناجائز حق نہ دبائیں، اسی طرح یتیم بچوں کے مال کو نہ کھائیں، یہ آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ پر مفتی صاحب ہماری گفتگو آپ سے جاری رہے گی۔ اس وقت ہم خوبصورت کلام سنتے ہیں قاری عبدالسبحان سے اور پھر مزید انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حشر دے جدو دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، جدو دن حشر دے جدو دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، سانو بخش وان لئی خدا دے سامنے، سانو بخش وان لئی خدا دے سامنے، سیداں دے نیکے نیکے سیداں دے نیکے نیکے لال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، اس پاسے لعنتی یزید ہوے گا، ساڈے پاسے فاطمہ دے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، اور جنتانو جاوے گی سواری آپ دی، اور جنتانو جاوے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت حضرت بلال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے، جدو دن حشر دے جدو دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے، اس کے بعد پھر پیغام رمضان لیتے ہیں کہ یہ جو سحری کا وقت ہے یہ کس وقت ختم ہوتا ہے؟ اکثر لوگ اذان جب تک حی علی الفلاح تک نہ پہنچ جائے تب تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور اسی طرح افطاری کے وقت تو ٹھیک ہے، لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سحری کے وقت یہ اختتام کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر جو سحری کا اختتام کا وقت ہے اس کا اذان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ نہیں، مثال کے طور پر اگر کسی دن لائٹ نہ ہو اور محلے میں اذان نہ ہو تو کیا سحری کا ٹائم ختم نہیں ہوگا؟ ختم تو ہوگا، ظاہر ہے۔ اس کا تعلق ہے وقت کے ساتھ، وقت کے ساتھ، اور وہ وقت جیسی اذان شروع ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے ختم ہو جاتا ہے، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تب اذان شروع ہوتی ہے۔ اس لیے جیسے ہی اللہ اکبر کہہ دیا جائے تو سحری کا سلسلہ وہ ختم کر دینا چاہیے، کھانا پینا
मौकूफ़ कर देना चाहिए और रोज़े का आगाज़ कर देना चाहिए। आगाज़ कर देना चाहिए। और इसी तरह मसवाक के वाले से भी बता दें कि ये मसवाक रोज़े की हालत में इस्तेमाल की जा सकती है कि नहीं। और अक्सर एक चीज़ मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ कि क्योंकि रोज़ेदार के मुँह की जो बू होती है मैदे की वजह से, वो अल्लाह को हद से ज़्यादा पसंद है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो लेकिन इस पर मैं एक चीज़ जो बताने लगा वो ये है कि अक्सर लोग कहें वो दांतों की साफ़ ना करें, हमारे मुँह से जो बू आ रही है, क्योंकि नेगेटिव हर लोग अक्सर सोच लेते हैं। तो इस बारे में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि सफाई का ख्याल रखना, ये सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है और ईमान का ऐसा भी है। और मुफ्ती साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि मिसवाक कौन सी इस्तेमाल की जा सकती है और टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं? मिसवाक तो हर तरह की, चाहे वो तर हो या खुश्क हो, जी वो रोज़े में इस्तेमाल की जा सकती है। और ये तसव्वुर गलत है कि इस्तेमाल न करें ताकि वो बू पैदा हो और वो अल्लाह को पसंद, ये तसव्वुर गलत है। मिसवाक इस्तेमाल करें तब भी रोज़ेदार के मुंह से एक बू आती है, वो मैदे की वजह से उसका दांतों के साथ कोई दांतों की सफाई रखना बड़ी ये ज़रूरी है। हुजूर ने बहुत ज़्यादा मिसवाक की ताकीद की है और हुजूर सोकर जब भी उठते वुज़ू कर तो मिसवाक ज़रूर करते थे, बाहर जाते मिसवाक करते हैं। तो मिसवाक की बहुत ज़्यादा ताकीद भी की है, अमल भी किया है। टूथपेस्ट का मामला ये है कि उसके ज़र्रात वो मैदे तक, प्रैक्टिकल वो तजर्बा करने से ये बात साबित होती है कि उसके ज़र्रात आप इज्तनाब करें भी, बचने की कोशिश करें भी, तब भी वो मैदे तक चले जाते हैं। लिहाजा टूथपेस्ट ये रोज़े में न किया जाए और मिसवाक करने में कोई हरज नहीं है, बल्कि करनी चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, रमज़ान किस तरह गुजारें? आखिरी पैगाम रमज़ान दे दें और फिर इख्तिताम करते हैं। देखिए जी, रमज़ान में जो चीज़ हमारे लिए बहुत अहम है कि वो महंगाई और नाजायज़ नफ़ाखोरी, ये हम रमज़ान में मुसलमान बहुत ज़्यादा करते हैं, इससे इज्तनाब करें। हालांकि तजारत हम या का पेशा है, इसीलिए कहते हैं इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर, हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। लेकिन वो यही इल्म है ना मुफ्ती साहब कि आप जो काम करते हैं उसका तरीका आपको आता हो। जी बिल्कुल, नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं, गरीबों का ख्याल रखें। और आगे ईद है, देखें किसी गरीब के पास अगर वो कपड़ों वगैरह उसके बच्चों का इंतज़ाम ना हो तो जो साहिब सरवत हैं, साहिब खैर हैं, उनको उनके घरों तक उनकी ज़रूरत की अशिया पहुँचाएँ। बड़ी मतलब मोहब्बत के साथ और बड़ी इज़्ज़त के साथ उन तक वो हक़ पहुँचाना चाहिए। ये लाइनों में लगाना, उनको धक्के देना, ये भी मुनासिब नहीं है। तो ये खुसूसी तौर पर ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ मौजूद थे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद वसीमुल हसन शाह काज़मी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन सामीन, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ, नए मेज़बानों के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के नाम।